الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں قابل ضمانت جرائم اور اس کی متعلقہ دفعہ 496 ضابطہ فوجداری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور اس کے کرکس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ضمانت قبل از گرفتاری اور اس کی متعلقہ دفعہ 498۔ ویورز، ضمانت قبل از گرفتاری کو انگلش میں اینٹیسپیٹری بیل، ایڈ انٹرم بیل اور بیل بیفور اریسٹ کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ جو ویورز ضمانت قبل از گرفتاری کی جو بنیاد ہے اور جو اس کا اصل کرکس ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو امتحان میں بھی استعمال کیا جا سکے، اس انٹرپریٹیشن کو، اور جو ہے اس کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ٹچ کریں جو ان دونوں چیزوں میں ہمارے کام آ سکے۔ دوستو، اگر 498 کا اگر ہم معائنہ کریں تو 498 میں ضابطہ فوجداری میں ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ایک تو 498 کے پہلے حصے میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ جب ضمانت نامہ مانگے گی سائل سے، ملزم سے ضمانت منظور کرنے پر، تو وہ ضمانت نامہ جو ہے وہ ایکسیسو نوعیت کا نہیں ہوگا، بلکہ مقدمے کی نوعیت کے حساب سے عدالت جو ہے وہ ضمانت نامہ مانگے گی سائل سے۔ اور جو دفعہ 498 ضابطہ فوجداری کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے: دا ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن میں ان اینی کیس whether there be an appeal on conviction or not direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced۔ تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے ویورز، یہ ڈسکس کرتا ہے ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی پاورز کے ساتھ کہ وہ جو ہے کسی کو بھی اینی پرسن کو بیل فائل کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ اب ویورز، اگر اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو ایپیکس کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کی بڑی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری جو ہے اس کا مین کرکس کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے۔ تو ایپیکس کورٹ نے اس کے 3 مین لوازمات جو ہیں، انگریڈینٹس جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے اریسٹ بینگ فار الٹیریئر موٹیو سچ ایز ہیومیلیشن اینڈ انجسٹیفائڈ ہراسمنٹ۔ جو اس کا سیکنڈ ہے وہ ہے پروسیکیوشن موٹیویٹڈ ٹو کاز ارریپریبل انجری ٹو ریپوٹیشن اینڈ لائبلٹی۔ اور جو اس کا تیسرا جو جز ہے وہ ہے موٹیویشن آف پولیس آن پولیٹیکل کنسیڈریشن۔ اگر ہم ان کو بنیادی طور پر سمجھیں تو بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ ان لوازمات کے بغیر نہ تو انٹرٹین کی جا سکتی ہے اور نہ ان لوازمات کے بغیر فائل کی جا سکتی ہے۔ یہ حوالہ جات جو ہے دوستو یہ لیے گئے ہیں PLD 1983 سپریم کورٹ 82، 1981 SCMR 1139، PLD 1997 کراچی 1994 کی روشنی میں جو ہے ایپیکس کورٹ نے یہ 3 لوازمات بنیادی طور پر ہینڈل کیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ایک دیگر فیصلہ میں بھی یہی جو ہے اپنا ضمانت قبل از گرفتاری کے جو بنیادی جو لوازمات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہے وہ بڑی مین چیز ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے۔ اس کا سکوپ بہت نیرو ہے، لیکن یہ پھر بھی اس شخص تک ضرور پہنچتی ہے کہ جس کے مقدمہ سے بادی النظر میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے ناقابل ضمانت جرم کا ارتکاب نہ کیا ہے، بلکہ معاملہ کو مزید فروغ کرنے کی، مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دفعہ 497 سب سیکشن 2 کے مطلب میں درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں، یہ لوازمات ہوں گے تو جو ہے وہ دفعہ 498 کے تحت جو ہے وہ بیل جو ہے وہ اپنے میرٹ پر پوری اترے گی، ادروائز جو ہے وہ بیل میرٹ پر پوری نہیں اترے۔
دفعہ 498 کی ایک دوسری جگہ پہ جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ کچھ ایسے ہے: ٹو سیو انوسینٹ پرسنس فرام دا اپریہینشن آف بینگ اریسٹڈ فرام ٹینٹڈ پرپز فار ٹینٹڈ پرپز carved out by the mischievous wire puller driven by malice and malignancy of intention. یہ جو ہے یہ PLD 2010 کراچی 110 جو ہے وہ فیصلہ کی روشنی میں جو ہے وہ یہ جو پٹیشن ہے یہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. یعنی کہ ضمانت قبل جو گرفتاری ہے وہ غیر معمولی داد رسی جو غیر معمولی حالات میں دی جاتی ہے تاکہ معصوم لوگوں کو قانون کے غلط استعمال سے اور سوچی سمجھی سازش سے بچایا جا سکے. لیکن ضمانت قبل گرفتاری کو بعد از گرفتاری کا متبادل نہیں سمجھا جا سکتا یا اس کا آلٹرنیٹ بھی نہیں سمجھا جا سکتا. ضمانت قبل گرفتاری اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک سائل دفعہ 497 سب سیکشن 2 ضوابط فعل کے لوازمات پورے نہیں کر دیتا. جیسا سائل یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم مذکورہ سرزد نہ کیا ہے اور حالات و واقعات کی روشنی میں مقدمہ مزید تحقیق کا بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملزم کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی گرفتاری سوچی سمجھی سازش کا ساخشانہ نہ ہے، اور خاص طور پر یہ کہ پولیس مستغیث کے ساتھ مکمل طور پر ملی ہوئی ہے اور اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور عزت و شہرت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سائل کو یہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کوئی عمل نہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سائل داد رسی کا حق نہ رکھتا ہو. جیسا کہ اپنا مثال کے طور پر سائل جو ہے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ نہ ہو اور وہ کسی مقدمہ میں جو ہے وہ اشتہار ہی نہ رہا ہو اور سائل نے فوری طور پر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور انصاف کے لیے جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں جو وہ آیا ہے، تو یہ لوازمات اگر جو ہے وہ سائل پورے کر دیتا ہے تب تو اس کو ضمانت دی جائے گی، اور اگر یہ لوازمات پورے کرنے میں سائل ناکام رہتا ہے تو وہ ضمانت قبل از گرفتاری کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طرح ایک دیگر قانونی حوالہ ہے 2001 PCRL یہ صفحہ ہے 500 اور PLD 2001 لاہور صفحہ 123 میں بھی یہ حل ہوا ہے کہ سائل اپنے مقدمہ میں یہ ظاہر کرے بلکہ ثابت کرے کہ سائل کو محض سیاسی رنجش کی بنا پر مقدمہ میں ملوث کیا گیا ہے اور سائل کو بدنیتی کی بنا پر سوچی سمجھی سازش کے تحت اور ذلیل و رسوا و ہراساں و پریشان پولیس کے ہاتھوں کروانے کے لیے اور سائل کی شہرت و آزادی کو سلب کرنے کے لیے جو ہے مقدمہ درج رجسٹر جو ہے وہ کروایا گیا ہے. یہ ویور جو ہے یہ وہ بنیادی انگریڈینٹس ہیں جن کے بغیر ضمانت قبل از گرفتاری نہ تو مکمل ہو سکتی ہے اور نہ دفعہ 498 کا بینیفٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اب جو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مین ڈیوٹی ہے جو عدالتوں پہ بھی کاسٹ آن ہوتی ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ بڑے قانونی حوالہ جات جو ہیں اور جو ہے اپنا موجود ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشنیں ہیں، ان میں سے ایک قانونی حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ اس کی بھی سمجھ آئے گی، اور وہ ہے 2004 YLR 2361 جو ہے. اس کے مطابق عدالتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ویورز عدالتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شخص ضمانت کا حقدار ہو یعنی کہ مقدمہ کے فیصلہ پر بری ہو سکتا ہو اور سزا نہ دی جا سکتی ہو تو اس شخص کو ایک دن بھی جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. عدالتیں شہریوں کے حقوق اور آزادی کی گارڈین ہیں. عدالتوں کو قانون کی تشریح اس طرح سمجھنی اور کرنی چاہیے کہ جو انصاف کو پروان چڑھائے اور معصوم لوگوں کو جیلوں سے باہر لائے. لیکن ہمارا المیہ تو کچھ اور ہی ہے. امید کرتا ہوں دوستو کہ میں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے دفعہ 498 کو جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کے تمام بنیادی لوازمات کو میں پیش کر سکوں تاکہ جو ہے آپ جب بھی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ تحریر کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان لوازمات کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ان کے بغیر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوگی اور جو آپ کو اپنی بیل میں
जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें साबित करनी होंगी वो लवाजमात हैं और वो कानूनी हवाला जात की रोशनी में मैंने आपको बतलाए हैं। इनके बगैर जो है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर नहीं हो सकती, और यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर जो है आप मुस्तगीस की तरफ से हो तो तब भी इनको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लवाजमात यही हैं जो दोनों तरफ से इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ज़मानत जो है 498 जो है ज़ाब्ता फौजदारी उसकी भी समझ आई होगी और कबल अज़ गिरफ़्तारी को भी समझा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।